أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ احد کے حوالے سے جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کون سی حکمتیں تھیں یا کیا چیز مقصود تھی کہ مسلمانوں میں کہ اس انداز سے تربیت کی جائے یا مسلمانوں کو اس شکست سے آئندہ کیا سبق حاصل کرنے چاہیے یا اس میں کیا حکمت تھی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح تمہیں زخم لگا ہے اس جنگ میں جنگ احد میں اسی طرح کا زخم تمہارے دشمن قریش مکہ کو بدر کی جنگ میں لگ چکا. جیسا تمہیں غم اور رنج پہنچا ہے اس جنگ میں اسی طرح کا غم اور رنج اس سے پہلے تمہارے فریق ثانی کو یا فریق مخالف کو پہنچ چکا ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کس کا ایمان پکا ہے. یہ حادثہ ہونے کے بعد بعض لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو یہ اس طرح کیوں شہید ہو جاتے. اور بعض لوگوں نے یہاں تک سوچنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے ابو سفیان سے امان طلب کی جائے. اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اپنے ایمان پہ پکے رہے اور انہوں نے بڑی عظیمت کا اور بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تم میں سے پکے ایمان والے کون ہیں. اور پھر اس نقصان میں یا جو عارضی شکست ہوئی مسلمانوں کو اس میں
ہم جن لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پہ فائز کرنا چاہتے تھے ہم نے انہیں شہادت کا مرتبہ بھی عطا کر دیا. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس شکست سے یا اس نقصان سے ایک اور بات بھی مطلوب تھی، اور وہ بات یہ تھی وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یمحصا تاکہ پاک کر دے، صاف کر دے اللہ تعالیٰ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس جنگ میں جو رنج اور غم تمہیں پہنچا اس کا ایک فائدہ اہل ایمان کو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے گناہ معاف فرما دیے. یہ صدمہ اور یہ غم ان کے لیے کفارے کا باعث بنے گا انشاءاللہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی رنج پہنچتا ہے، جب بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹاتے ہیں اس کے ذریعے. اور یہ تو اتنا بڑا صدمہ تھا اور اتنا بڑا زخم تھا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رائے گاہ ہیں یا ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہیں یا ان میں تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے. اب یہ بات ہے ایمان سے متعلق. جب تک انسان کا ایمان واقعی سچا ہے اور مومن ہے آدمی، تب تک تو اسے کوئی اگر نقصان ہوتا ہے بظاہر تو اس نقصان میں بھی اس کے لیے خیر ہے. یہ بات جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے حکیم اور بڑے علیم ہیں، خبیر ہیں، لطیف ہیں، اور مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں. مسلمان کو جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو عارضی طور پہ انسان کا دل ٹوٹتا بھی ہے، انسان کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، لیکن بالآخر اس تکلیف اور رنج میں بھی مومن کے لیے خیر اور بڑائی اللہ نے رکھی ہے. لیکن یہ فائدہ جو ہے یہ کافر کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ایمان کی فضیلت ہے یا ایمان کا یہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، ایمان کا فائدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک قدم بھی چل کے جاتا ہے مسجد کی طرف، اس کے ہر ایک قدم پہ اس کا گناہ بھی مٹایا جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. لیکن کافر اگر مسجد کی طرف چل کے جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے. مسلمان جب قرآن مجید تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف پہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کافر پڑھے گا تو اس کے لیے نیکیاں نہیں ہیں. مسلمان کو رنج اور تکلیف پہنچے یا مسلمان کو کانٹا چوبے اور وہ اس پہ صبر کرے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے. کافر کو تکلیف آئے، بیماری آ جائے، موت آ جائے، بچہ مر جائے اور کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے. یہ ہے ایمان کی فضیلت اور ایمان کی خیر و برکت کہ ایمان کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رنج میں، اس کے غم میں، اس کی تکلیف میں بھی خیر و برکت رکھی ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ احد میں جو تمہیں غم اور صدمہ پہنچا، اس سے ہم نے تمہارے بہت سے گناہ مٹا دیے، تمہارے درجے بلند کر دیے، تمہیں پاک اور صاف کر دیا گناہوں سے. آگے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے. حالانکہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ کافر جو ہیں ان کو تو فتح ہوئی، کافروں کا نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، مسلمانوں کو رنج اور غم پہنچا کافروں کے ہاتھوں سے، اور وہ بڑے فتح کے نشہ میں واپس پلٹے. لیکن اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافروں کو عارضی فتح دیتے ہیں وہ ان کی تباہی کا باعث اس طرح بنتی ہے کہ ان میں اور غرور اور تکبر آ جاتا ہے کافروں میں کہ ہم نے مار لی، ہم نے کمر توڑ دی، ہمیں فتح حاصل ہو گئی، اور اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کو ناکام اور نامراد کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عارضی تکلیف اور دکھ ہے
اس میں بھی خیر و برکت ہے کیونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کافروں کی جو عارضی فتح ہے اس میں بھی اللہ نے شر رکھا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ناکامی اور نامرادی لکھی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سے تسلی دلائی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسلسل 3-4 رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد پہ تبصرہ فرمایا، اور اس کے بعد پہلو جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے رکھے۔ بہت بڑا صدمہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے، ایک تو جنگ بدر کی فتح عظیم، اور اس کے بعد فوراً دوسرا جو حادثہ تھا اس میں اتنی شکست یا اتنی زبردست ہزیمت، مسلمانوں کو اتنا نقصان اور اتنا رنج پہنچنا، اور پھر اسی جنگ کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل جانا، یہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اب اسی صدمے کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطمینان اور تسلی دلا رہے ہیں کہ اس صدمے میں یا اس عارضی ہزیمت میں تمہارے لیے بڑی خیر کی باتیں تھیں۔ جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگی اور بڑی تکلیف ہوئی، 40 دن تک مسلمان بھی پریشان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، لیکن 40 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کی آیتیں نازل فرمائیں تو پھر وہ صرف برات کی آیتیں نہیں تھیں، اسے بڑے احکام تھے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شر تھا تمہارے لیے شر پیدا کیا گیا، اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی اللہ نے رکھ دی ہے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اتنے شرعی احکام اور شرعی مسائل تمہیں نہ بتائے جاتے۔ حضرت عائشہ کے واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل تمہیں بتا دیے ہیں، تمہاری بہت سی مشکلات اللہ نے آسان کر دی ہیں، اور وہی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب اتنا غم اور رنج نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ جو عارضی تمہیں صدمہ اور رنج پہنچا ہے، جو تمہارے اوپر غم آیا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی خیر اور بھلائی ہے۔ اگلی بات اللہ یہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم اللہ، اور نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے، ام یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خوب جہاد کیا اللہ کی راہ میں، ویعلم الصابرین، اور ابھی اللہ نے یہ بھی نہیں جانا کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون سے ہیں۔ لما یعلم، اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں، اللہ نے ابھی پرکھا نہیں تم میں سے کہ کون جہاد میں ڈٹ جانے والے ہیں اور کون رنج اور غم آنے پہ صبر کرنے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو جانے کا راستہ جو ہے یا جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک جہاد اور دوسرا جہاد میں آنے والے مصائب پہ صبر کرنا۔ اور یہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ ابھی اللہ نے تم میں سے دیکھا نہیں کہ کون سے جہاد کرنے والے ہیں اور کون سے صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار کیوں فرمائی کہ ابھی تو اللہ کو پتہ نہیں چلا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا نہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں، پرکھا نہیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے یا جنت میں ان کے درجے بلند فرمائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے، ہر چیز ہے، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ جہاد میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے، جہاد سے جی چرانے والا کون ہے، جہاد میں آگے بڑھنے والا کون ہے، اور پھر ان مصائب اور آلام پہ یا تکلیفوں پہ صبر کرنے والا کون ہے۔
اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض اپنے علم کی وجہ سے کسی کو نہ جنت میں بھیجیں گے نہ جہنم میں بھیجیں گے۔ اگر اپنے ذاتی علم کی وجہ سے اللہ نے بھیج نہ ہوتا تو پھر اتنی مہلت دینے کی یا عمر دینے کی اور اختیار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، البتہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے جو نابالغ تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتے تھے کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو وہ کیا عمل کرتے، لیکن جب انسان بلوغت کی حد سے آگے نکل جاتا ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کا تو معاملہ ویسے بھی مختلف ہے، وہ ان کے بارے میں تو فرمایا کہ جو مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں وہ تو ہیں ہی جنتی، صرف خود جنتی نہیں بلکہ اپنی وفات پہ صبر کرنے والے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر دیکھے اور بغیر عمل کی فہرست کے جنت اور جہنم میں بھیج دیتے تو جہنم میں جانے والے اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا وجہ جہنم میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ساری مخلوق کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہاں واقعی جس کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں دیکھ لو یہ واقعی جنت میں جانے کا مستحق ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے ساری دنیا کو اللہ دکھائیں گے کہ ہاں دیکھ لو یہ واقعی جہنم کا مستحق ہے، نہ میں نے کسی پہ ناروا ظلم کیا نہ ناروا زیادتی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں، تاکہ پوری دنیا کے سامنے میں یہ بات ثابت کر دوں کہ فی الواقع یہ جنت کے مستحق ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمائی، احسب الناس ہو، کیا لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، نام مسلمانوں والے رکھ لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اتنی سی بات پہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اب جو تمہاری مرضی ہے کرتے رہو، خواہ تم حقوق اللہ غصب کرو یا حقوق العباد غصب کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، جو مرضی کرتے پھرو، تمہارے یہ جنت ہی جنت ہے۔ اور بہت سے بیوقوف اور احمقار بھی یہ سمجھتے ہیں ہاں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے، کلمہ پڑھنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش اور ایمان جو ہے یہ تو لازم ملزوم بات ہے، آزمائش اور ایمان جو ہے یہ تو لازم ملزوم بات ہے۔ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ٹھوک بجا کے دیکھیں گے کہ واقعی یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں پہ ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا تھا۔ منافقوں کا نفاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی بار ظاہر کر کے دکھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے جو پہلی قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزما کے دیکھے گا کہ تم میں سے سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیت اللہ کے ساتھ تیگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، کفار کے مظالم اور سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے ہمیں نجات دلا دے؟
بات تو بالکل درست تھی. کفار کے مظالم اور سختیاں جو تھیں وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھیں، اور یہ وہی حضرت خباب بن ارت ہیں جن کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور خباب کہتے ہیں کہ میرے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ حرکت بھی نہ کر سکے، اور میرے جسم کی چربی اور کوئلوں کو بجھاتی تھی. اتنی سختیاں سہنے والا آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ ہم سے زیادہ سختیاں آئیں، ان پہ زیادہ تکلیفیں آئیں. ان میں سے بعض لوگوں کو زندہ لوگوں کے گوشت جو تھے وہ ہڈی سے الگ کر دیے گئے، اور بعض لوگوں کو زمین میں گاڑ کے آرے کے ساتھ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. فرمایا کہ اللہ کی قسم ان سختیوں سے اور ان مظالم سے ہو کے ہم گزریں گے، اور اللہ کا دین وہ قائم ہو کے رہے گا جس دین میں اگر ایک آدمی صنعاء سے لے کر حضرت موت تک لمبا سفر کرے تو اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوگا. کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، کوئی چور نہیں ہوگا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا اس اسلام کی وجہ سے. فرمایا کہ یہ جو آزمائش ہے یہ تو ایمان کے بعد آنا ہی آنا ہے. اور پھر مکی زندگی میں جس طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی صحابہ کرام نے، وہ تو واقعی انہی کا حوصلہ تھا اور انہی کا ایمان تھا، جذبہ ایمان تھا کہ وہ اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کر کے بھی کامیاب اور سرخرو ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ تھا اسلام کا اس میں صرف 7 آدمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے. آخر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو تو اپنے خاندان کی پناہ حاصل تھی. ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا کی پناہ حاصل تھی انہیں، اور کافر ان پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے اور قبیلے کی مکمل پناہ حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اس کے بعد تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آل یاسر میں سے حضرت یاسر اور حضرت ام سمیہ. یہ 7 آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 7 آدمی تھے جن میں سے ایک آدمی کو تو اپنے خاندان کی پناہ حاصل تھی حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن باقی جو 6 آدمی تھے ان 6 آدمیوں نے تو گویا اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کی خاطر اپنے آپ کو کفار کے حوالے کر دیا. اور ان 6 آدمیوں میں سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 6 آدمیوں میں سے 5 آدمی ایسے تھے جن کی زبان سے جو کچھ کافر نکلوانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ زبان سے نکال دیا، اور اللہ کے رسول نے ان کو اجازت بھی دی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ میری زبان سے آپ کی شان میں یہ گستاخی کلمات نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ یاسر کہنے لگے، یا رسول اللہ دل تو ایمان پہ مطمئن ہے. تو فرمایا کہ جان بچانے کے لیے آئندہ بھی اگر تم پہ ایسا ظلم کریں تو اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دینا بشرطے کہ تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 5 آدمی جو تھے 6 میں سے انہوں نے زبان سے ایسے کلمات کہہ کے اپنی جانیں بچا لی، اگرچہ ظلم و ستم تو ہوتے رہے ان پہ بھی، لیکن ایک بلال ایسے تھے جنہوں نے اپنی زبان سے وہ کلمہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا. بلال ایسے تھے جنہوں نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، اور گویا انہوں نے تو اپنی جسم اور اپنا جان جو تھا وہ کفار کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے اور جو مرضی کرے ایمان سے نہیں ٹلیں گے، وہ ایمان نہیں چھوڑیں گے اپنا.
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کافر جو تھے وہ حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹتے تھے ان کو، اور اس حالت میں بھی حضرت بلال کی زبان سے یہ بات نکلتی تھی احد 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 کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جھگڑا اسی ایک احد کا ہی ہے، باقی باتیں جو ہے نا وہ تو سارے ہم ایسے لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں مسئلوں پہ، جو لڑائی والی بات ہے وہ لڑائی والی بات ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے احد کے موقع پہ مسلمانوں کو کہی، یہ تسلی دینے کے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بڑے اونچے درجے رکھے ہیں، بڑے بلند درجات رکھے ہیں اللہ نے تمہارے لیے، اور وہ درجے تمہیں اسی طریقے سے ملنے تھے جو کچھ تمہارے ساتھ احد میں ہوا اور اس پہ تم نے صبر کیا، وہ درجے تم اسی طرح پاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنت کے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے خوبصورت گھر شہداء کے ہیں جنت میں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ جنت کے جو بلند درجات ہیں وہ تمہیں یوں ہی مل جائیں گے؟ ان درجوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو قربانی دینی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ جنت میں جانے کے خواہشمند تو ہم بھی ہیں، اور قربانی دینی تو بڑی دور کی بات ہے، جو معمول کے احکام ہیں وہ بھی بجا لانے ہمارے لیے بڑے ہی گراں اور بڑے مشکل ہیں۔ نہ مردوں میں وہ حوصلہ رہا، نہ ایمان رہا، نہ عورتوں میں وہ حوصلہ اور ایمان رہا جو مطلوب ہے شریعت کا۔ 5 نمازیں پڑھنی بڑی مشکل لگتی ہیں، صبح کے وقت اٹھنا، 5 نماز کا وقت تو خیر دور ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اب بھی یہ کہتے ہیں جی اگر درس کا وقت بدل لیں تو ہم درس میں آئیں گے۔ 9 بجے تک سو کے درس میں آنا جو ہے یہ بھی غلط گزرتا ہے۔ کتنا پکا ہے ایمان ہمارا؟ اور عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، عورتوں وہی بات ہے کہ عورتوں کا جو نذیر اکبر آبادی نے کہی تھی نا بات کہ پردہ عورتوں کا جو ہے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، عورتوں نے تو اتار دیا پردہ اور وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ جتنی بھی باتیں ہیں عورتوں کو گھروں سے نکالنا، عورتوں کو بے حجاب کرنا، عورتوں کو غیر مردوں اور غیر محرموں کی محفلوں میں لے کے جانا، یہ ساری حماقتیں مرد ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایمان تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی ہی دنیا میں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وہی بات، اور پھر ایک انداز سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی مسلمانوں کی جنگ احد کے معاملے میں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنون تمنا کرتے، الموت موت کی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میدان احد میں آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کرام خاص طور پہ وہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا اصرار یہی تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو دو بدو جا کے ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہیں اور انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے جنگی احد میں آنے سے پہلے، اور تمہارا اصرار تھا کہ ہم کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے کفار سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من قبل، اس سے پہلے یعنی جنگ ہونے سے پہلے، ان تلقوہ، تمہاری تمنا یہ تھی کہ ملاقات ہو تمہاری موت سے، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، فقد رأیتم اور تحقیق تم نے دیکھا اس کو،
جنگی احد میں کس کو دیکھا؟ موت کو. جس بات کی تم نے تمنا کی تھی اس کو تم نے موت اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا جنگی احد میں. وانتم تنظرون، اور تم کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ موت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. فرمایا کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کوئی بچے کو کام کہیں لیکن بچہ گھبرا جائے تو آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں بیٹا آپ نے تو پہلے بھی وہ کام کیا، تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ گھبرا کیوں گئے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی اللہ نے تسلی دلائی کہ تم لوگ تو موت کو دیکھنا چاہتے تھے، موت کی تمنا کرنا چاہتے تھے، اور جب موت کو تم نے دیکھ لیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت آ گئی، تو پھر تم گھبرا کیوں گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اہل ایمان کی تسلی کے لیے اور ان کے اطمینان کے لیے کہی ہیں. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ صحابہ تو وہ ہے، صحابہ کی جماعت وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نظر پوری کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی نیتیں، اپنے ارادے اور اپنے عزائم میں تبدیلی نہیں آنے دی. اب اس تسلی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی مسلمانوں کی، اور وہ بڑی عقیدے کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اپنے واقعے کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید نے جب پہاڑ کے اوپر سے چکر لگا کے حملہ کر دیا مسلمانوں پہ، خالد بن ولید کے ساتھ 100 آدمی تھے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ باقی بچے، کچھ تو مال غنیمت کے لیے بھاگ گئے، چلے گئے میدان جنگ میں مال غنیمت کی خاطر، اور جو باقی بچے تھے وہ صرف 12 آدمی تھے. 12 آدمیوں نے مقابلہ کیا 100 آدمیوں سے، لیکن فوراً ہی شہید ہو گئے. اس کے بعد خالد بن ولید نے جب حملہ کیا مسلمانوں میں تو اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. اس بھگدڑ میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 ان کے الگ الگ فریق یا گروہ بن گئے. ایک فریق تو وہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی توجہ دلائی کہ جو حملے سے خوف زدہ ہو کے بھاگ کھڑا ہو اپنی جان بچانے کے لیے کہ بھائی اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب یہاں سے اپنی جان جو ہے وہ کسی طرح بچانی چاہیے. ایک گروہ تو یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو کفار کے مقابلے میں ڈٹا رہا اور بڑی عزیمت کا اور بے صبر کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے آگے لگ کے بھاگتے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گیا، ان کے سامنے ڈٹ گیا اور ان سے لڑائی شروع کر دی. یہ دوسرا گروہ تھا. اور اسی بھگدڑ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ اکیلی رہ گئی، اور صرف 9 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. یہ 3 گروہ الگ الگ تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی بڑی ہی عظیمت کا مظاہرہ کیا. 7 ان میں سے انصاری تھے، 2 قریشی تھے، اور انصاری جو تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. 7 آدمی اس طرح باری باری شہید ہوئے. پھر ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے. جب 2 آدمی رہ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے یہ بات کہی الیہ عباد اللہ، کہ لوگوں میری طرف آؤ، میں ہوں اللہ کا رسول. لیکن وہ بات جو تھی
کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ کافروں نے بھی وہ بات سن لی، اور بجائے اس کے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پہلے پہنچتے، کافر بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن قمیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ چوٹ بھی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا اس سے، اور پھر اسی بغدر میں حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہید ہو گئے، جن کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ مصعب بن عمیر کو قتل کرنے والا بھی عبداللہ بن قمیہ تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، لہذا اس نے اونچی آواز سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شیطان نے بھی اونچی آواز سے یہ بات کہی کہ محمد قتل ہو گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہوئی، جو کیفیت ہوئی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ پوری طرح غلبہ حاصل کر رہا ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ آدمی جو ہیں وہ کمزوری دکھا کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ صرف تھوڑے ہیں صحابہ کرام ہیں جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ بھی کر رہے ہیں، اور اسی اثناء میں اگر یہ پتہ چل جائے یا یہ افواہ پھیل جائے کہ فوج کا جرنیل جو ہے وہ تو قتل ہو گیا، جرنیل قتل ہو جائے، جھنڈا گر جائے، مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، اگرچہ وہ بعد میں پکڑ لیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جو ہے یہ اتنا بڑا دھچکا تھا مسلمانوں کے لیے کہ اور بھی مسلمان جو ہیں وہ اس بات پہ انہوں نے کمزوری دکھائی کہ اب تو اللہ کے رسول فوت ہو گئے، تو اب ہم نے لڑائی لڑ کے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا ایمان بڑا ہی واقعی پکا تھا۔ انس بن نضر تھے وہ آدمی جنہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اگر اس کے بعد کبھی اللہ نے موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے لڑتا ہوں، اور پھر واقعی ان کا ایمان اتنا پکا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی افواہ پھیلی تو انس بن نضر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انس بن نضر جو ہے انہوں نے تلوار اٹھائی اور سعد بن وقاص کہنے لگے کہ سعد بن وقاص یا کوئی دوسرے صحابی تھے کہ بھئی جو معاملہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ کا رسول فوت ہو گیا، اب ہم کس بات کے لیے لڑیں۔ اپنی یہ دلیل یہ بھی ایک بڑی اپیل کرنے والی ہے کہ جس ذات کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ تو خود شہید ہو گئے، اب ہمیں کس بات کے لیے لڑنا ہے۔ لیکن سوچ کا انداز دوسرا جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور وہ تھا ایمان والی سوچ، اور وہ یہ سوچ تھی کہ حضرت انس بن زرار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جس بات کے لیے جان دی ہے اٹھو تم بھی اس کے لیے جان دو اٹھ کے۔ اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی تم عبادت تو نہیں کرتے تھے، اللہ تمہارے رب تو نہیں تھے، جس رب کی تم بندگی کرتے تھے وہ رب تو زندہ ہے ابھی۔ یہ بات حضرت انس بن نضر نے میدان جنگ میں کہی، اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے واقعی جیسا انہوں نے کہا تھا۔ لیکن اس افواہ کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی حالت ہوئی اور جو دھچکا لگا مسلمانوں کو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس کے حوالے سے عقیدہ توحید کی وضاحت کی ہے۔ اس لیے اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ پھیلنے میں اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے بہرحال جانا ہی جانا ہے دنیا سے، وہ وقت بھی آنا ہے۔ اب تو یہ افواہ تھی، اب تو یہ بات غلط تھی، اور مسلمانوں کو تجربہ ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے دلوں پہ کیا بیتنے والی ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تیار کرنا تھا کہ دیکھو وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اس وقت تمہیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوگا۔
اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. بڑے قیمتی الفاظ ہیں, اپنے دلوں میں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور لکھ لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے محمد الا رسول, مگر ایک رسول ہے. اور اس کی اگلی بات جو لکھی نہیں گئی, جو ارشاد نہیں فرمائی اللہ نے, اور جو اس کا حصہ ہے اصل میں, وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ نہیں. ما محمد الا رسول, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہے, اللہ نہیں ہے. انہیں موت آنی ہی آنی ہے. جس طرح پہلے انبیاء آئے دنیا میں اور ان کو بھی موت آئی, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں, حی اور قیوم نہیں ہیں. اللہ والی صفات نہیں ہے ان میں. اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. ان کا درجہ, ان کا مقام وہ تو بہت بلند ہے, اللہ کے بہت ہی قریب ہے. وہ اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا. بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے, لیکن اس کے باوجود محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ نہیں ہے, کہ ان کو موت نہ آئے. اور پھر آگے دوسری دلیل بھی یہ دی, قد خلت من قبلہ الرسل. قد خلت, البتہ تحقیق گزر چکے, من قبل ہی, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, رسل, رسولوں کی ایک پوری جماعت اس سے پہلے گزر چکی ہے. وہ بھی دنیا میں آئے, میں نے ان کو رسالت دی, وہ بھی میری مخلوق تھے, میرے بندے تھے. وہ دنیا میں پیدا ہوئے اور دنیا میں پیدا ہونے کے بعد رسالت کا کام کیا, انہوں نے نبوت دی میں نے ان کو, لیکن اس کے بعد ان پہ بھی موت آئی, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. وما محمد الا رسول. ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, دنیا میں آئے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ان کا باپ بھی تھا, ان کا دادا بھی تھا, ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کی اولاد بھی تھی, انسانی تقاضے سارے موجود تھے ان میں, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, چلتے بھی تھے, اللہ کے بندے تھے یہ, لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول تھے. جیسے پہلے رسول اس دنیا سے آئے اور فوت ہو کے چلے گئے, اسی طرح یہ بھی رسول ہیں اور آئیں گے اس دنیا, آئے ہیں اس دنیا میں اور چلے جائیں گے. وفات آئے گی ان پہ بھی. آگے اللہ نے فرمایا کہ افا ان ماتا او قتلا. افا ان, کیا اگر, ماتا کیا معنی ہے؟ قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ سارا عقیدہ صاف کر دیتے ہیں. نہیں جی نہیں, حضور پردہ فرما گیا. موت کا لفظ استعمال کرنے سے گستاخی ہوتی ہے بزرگوں کی, مرنا نہیں کہنا چاہیے. کیا اللہ گستاخ ہے؟ معاذ اللہ. اللہ نے سب سے پہلے بات یہ کہی, اماتا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے, اور وہ آنی ہی آنی ہے. جنگی احد میں نہیں آئی, لیکن جنگی احد کے 7-8 سال بعد موت آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس بات کی, یہ جو جنگ احد میں بھی وہی بات ہوئی کہ ابو سفیان نے یہی بات کہی نا کہ تم میں کیا عمر ہے, ابو بکر ہیں, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جب جواب نہ ملا تو کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے, ان سے جان چھوٹی, اب اس ایمان دین کا خاتمہ ہو گیا. اس دین کی جو اصل تھی یا جن پہ یہ قائم تھا وہ تو یہ 3 آدمی تھے, اور اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو دین ختم ہو گیا. ان کی تمنا تو یہی تھی کافروں کی, اور ان کی سوچ اتنی ہی محدود تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا ابو بکر اور عمر فوت ہو گئے تو جان چھوٹی, ہماری معاملہ دین کا ختم ہو گیا, اسلام مٹ گیا. ان کی سوچ تو یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی, افا متا فہم الخالدون.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر آپ پہ موت آ گئی افہم الخالدون تو یہ کیا کافر ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ ہی استعمال کیا ہے. افہم متا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو موت آ جائے فہم الخالدون تو کیا یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی مرنے والے ہیں، جیسی موت آپ پہ آئے گی ویسی ہی موت ان پہ آنے والی ہے. پیغمبروں پہ ویسی ہی موت آتی ہے جیسی عام آدمی پہ موت آتی ہے. پیغمبر بھی اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جس طرح عام آدمی رخصت ہوتا ہے. پیغمبر کو ویسے ہی غسل دیا جاتا ہے، پیغمبر کو ویسا ہی کفن پہنایا جاتا ہے، پیغمبر کے لیے ویسے ہی قبر کھودی جاتی ہے، پیغمبر کو ویسے ہی دفنایا جاتا ہے جس طرح عام مسلمان کو یا عام آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے جو موت ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما اور جو جن پہ موت واقع ہو گئی ان کو بھی معاف فرما. بڑی واضح آیتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہوئی اور پھر جب فی الواقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جنگیوں کے ساتھ 8 سال کے بعد، تو واقعی مسلمانوں کو ویسا ہی دھچکا لگا جیسا دھچکا یہاں پہ لگا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر جیسا مضبوط اعصاب کا مالک اور مضبوط ایمان کا مالک وہ آدمی بھی اس طرح اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا کہ کہنے لگے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو قتل کر دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہو گئی. حضرت عمر جو تھے وہ ان کو منافق سمجھ رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ فوت ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. جتنے جذباتی لگاؤ اور جذباتی تعلق صحابہ کرام کا ہو سکتا ہے یا تھا، اس سے زیادہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ سب سے بڑا کذاب اور دجال. صحابہ کرام سے زیادہ محبت کا دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا، اور صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو محبت تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناممکن ہے. اللہ کے رسول نے بار بار اپنے صحابہ فرمایا کہ جو آدمی صحابہ کرام کو برا کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، سارے اہل ایمان کی لعنت ہے اس پہ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو مسجد میں تشریف لائے. حضرت عمر کو بٹھانا چاہا، حضرت عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت عمر نے بات نہیں سنی حضرت ابوبکر کی. حضرت ابوبکر نے ایک کونے میں کھڑے ہو کے از خود ہی خطبہ شروع کر دیا. جب خطبہ شروع کیا تو لوگوں کی توجہ حضرت عمر سے ہٹ کے حضرت ابوبکر کی طرف ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول واقعی فوت ہو گئے ہیں، ان پہ واقعی موت وارد ہو گئی ہے، وہی بات کہی جو 7-8 سال پہلے حضرت انس بن نضر میدان احد میں کہہ چکے تھے. اور وہ بات یہی تھی، من کان منکم یعبد محمدن، کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدن قد مات، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت وارد ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کی ذات آج بھی زندہ ہے اور اس پہ موت نہیں آنے والی، اس پہ موت وارد نہیں ہوگی. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد تو اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور رسول گزر گیا، ان پہ موت واقع ہوئی. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، خواہ ان پہ طبی موت واقع ہو یا قتل ہو جائیں یا ان کو شہادت نصیب ہو، کیا تم لوگ جہاد سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو آدمی جہاد سے منہ موڑتا ہے وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بدلہ دے گا ان قریب. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے اور ان پہ ویسے ہی موت وارد ہوئی جیسے کسی ایک عام آدمی پہ وارد ہوتی ہے. اب اگلا مرحلہ جو ہے، یہ اگلا مسئلہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی کہ جمعے کے روز تم لوگ مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، جو تم درود بھیجو گے وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا. اللہ کروڑ کو رحمت ہو صحابہ کرام پہ. صحابہ کرام نے مسئلے واضح کرنے میں اور سوال پوچھنے میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہیں کی، سارے مسئلے واضح کر دیے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ درود شریف مجھ تک پہنچایا جائے گا جمعے کے روز جو تم بھیجو گے، مرنے کے بعد تو انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پیغمبر جب فوت ہوگا تو ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام مٹی پہ حرام کر دیے. قیامت کے دن وہ ویسے ہی تر و تازہ جسم کے ساتھ اٹھیں گے جس طرح تر و تازہ ان کو دفن کیا گیا. مٹی ان کا ذرا برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو درود بھیجا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سلام ان کو پہنچایا جاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب یہ جو حدیثیں ہیں بالکل صحیح ہیں اور ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ان حدیثوں سے آگے بڑھنے کی جسارت ہم نہیں کرتے. جتنی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے اتنی پہ ایمان لاتے ہیں اور اس سے زیادہ کی ہم گریز نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی اس پہ اضافہ نہیں کرتے. اچھا جی، اس سے پھر قیاس یہ کر لینا چاہیے کہ اگر درود سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو اس کا مطلب یہ ہے یہی فتنے ڈالتا ہے سارے دین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری دعا سنتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری استغفار سنتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. وہ ساری باتیں جتنے بھی شرک والی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر آہستہ 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 اپنے بزرگوں پہ آ جاتی ہے بات. اچھا، اگر نبی سنتے ہیں تو صحابہ کرام بھی سنتے ہیں قبروں میں، صحابہ کرام سنتے ہیں تو پھر ہمارے بزرگ بھی سنتے ہیں، اور پھر یہیں سے شرک اکبر کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ قبروں میں سنتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور پھر بعض احمق قسم کے یا جو بہت ہی زیادہ جھوٹے عقیدت مند ہوتے ہیں اپنی دکانیں چلانے کے لیے بہت سے قصے اور کہانیاں کاٹ لیتے ہیں مشکل کشائی کے اور حاجت روائی کے اور سماع موتا کے، اور یہیں سے شرک اکبر کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر نظریں نیازیں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی عبادات ان کے لیے روا کر دی جاتی ہیں، اور یہی شرک اکبر ہے. اس کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیتی ہے یہ بات کہ جتنی بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے زائد کے لیے ہم قطعاً کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو.
جتنی بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اس پہ ایمان لاؤ، اس میں اضافہ نہ کرو اور اس میں گریز بھی نہ کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ درود سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، درود ان تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عام گفتگو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سی مثالیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عورت آئی، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی یا کسی ضرورت کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا کل آنا۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ اگر آپ نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ اور حدیث میں الفاظ لکھے ہیں راوی کے، راوی کہتا ہے کہ عورت کے ان الفاظ سے اس کی مراد یہ تھی کہ اگر میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں۔ کتنا مسئلہ واضح ہو گیا۔ اگر میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں تو پھر کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا، اس سے جا کے بات کر لینا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اور فوت ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا میری قبر پہ آ کے اپنی بات کر لینا۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وسیلہ بنایا دعا کا، ایک آدمی نے نہیں ہزاروں آدمی نے۔ اللہ کے رسول نے خود بھی کہا کہ میرے پاس آؤ، اللہ نے فرما دیا کہ گناہ کرنے کے بعد تمہارے پاس آتے اور تم سے استغفار کی دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، یہ بالکل سیدھا مسئلہ ہے کہ زندہ آدمی کو وسیلہ بنانا چاہیے، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کروانی چاہیے، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ جو اختلاف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں جانتا کہ میرے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا وفات کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بات سنتا ہے، ہماری جواب دیتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، ہماری دعا اور پکار سنتا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ نہ اللہ کے رسول سنتے ہیں، نہ صحابہ کرام سنتے ہیں، نہ کوئی بزرگ اور ولی سنتا ہے، نہ کوئی مجاہد اور شہید سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے وہ اللہ کا ہے، عبادت تم نے اللہ ہی کرنی ہے، اور جہاد تم نے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے۔ لہذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے تو پھر کیا تم جہاد سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام جو میدان احد میں آ گئے ان سے یہ تو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام سے پھر جاتے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ انقلبتم علی اعقابکم، یہ پلٹنا جہاد سے پلٹنا ہے جو عادی طور پہ صحابہ دل ہار کے چھوڑ بیٹھے تھے، جس پہ صحابہ کرام نے کمزوری دکھائی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گیا، ہم کس لیے لڑیں؟ اس پہ اللہ نے تبصرہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اگر ان پہ موت آ گئی یا اگر وہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم اب جہاد سے منہ موڑ لو گے، جہاد سے منہ پھیر لو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور تم میں سے اگر کوئی جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے، کوئی کمزوری دکھاتا ہے جہاد کے معاملے میں، نہیں جی نہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی قوت ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، مر جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منہ موڑتا ہے جہاد سے فَلَن يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اپنے ہی نقصان کرو گے۔ اور ایک حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ساری مخلوق، پہلے بھی اور پچھلے بھی، زندہ بھی اور مردہ بھی، اور خشکی کی مخلوق بھی، تری کی مخلوق بھی،
جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی تم میری کائنات میں، میری سلطنت میں، میری حکومت میں اضافہ نہیں کرتے. اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے کے سارے پہلے بھی اور پچھلے بھی، زندہ بھی اور مردہ بھی، خشکی کی مخلوق بھی، تری کی مخلوق بھی، سارے کے سارے بدبخت بن جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کے باغی بن جاؤ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی تم میرا نقصان کچھ نہیں کرو گے. برائی کر کے انسان اپنا ہی بگاڑتا ہے، گناہ کر کے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے ومن عمل صالحا فلنفسہ، وہ اپنا بھلا کرتا ہے نیکی کر کے. جو نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی خیر اور بلائی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں، جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے کسی پہ احسان نہیں کرتا وہ حقیقت میں اپنا ہی بھلا کرتا ہے. اور جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی برائی کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جہاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کچھ نقصان نہیں ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزار بندوں کو جلدی جزا دینے والے ہیں، اجر و ثواب دینے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس زندگی کو بچا بچا کے اللہ سے رکھنا جو ہے یہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری نہیں ہے. اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ میری راہ میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا قربان کر دو. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بچا کے رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جو زندگی کا آئینہ اللہ نے دیا ہے یہ جتنا بھی چکنا چور کر کے توڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کے حضور پیش کریں گے اللہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے. اور جو اس کو بچا بچا کے رکھے گا ٹوٹنا تو پھر بھی ہے. یہ جو محل ہے جسم کا، یہ جو گسر ہے اس میں ٹوٹنا تو ہے ہی ہے. اگر انسان اپنے ہاتھوں توڑ کے اللہ کے حضور پیش کر دے تو اللہ کو وہی پیارا ہے. اور جو بچا کے رکھے گا وہ بھی بچا کے کب تک رکھے گا؟ ایک دن تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میدان جنگ ہے اس میدان جنگ کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو اب وہیں ضروری ہے کہ وہاں موت آ جائے. اللہ فرماتے ہیں وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے ان تموت کہ اس کو موت آئے الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ کے اذن کے بغیر موت نہیں آ سکتی. اگر اللہ نے میدان جنگ میں لکھی ہے تو جتنا بھاگو گے موت جنگ میں میدان جنگ میں ہی آ جانی. اور اگر میدان جنگ میں موت اللہ نے نہیں لکھی تو پھر جتنے بھی تم میدان جنگ میں جہاد کرتے رہو موت وہاں نہیں آئے گی، جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران، جس نے سراقہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران جب اس نے تعاقب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان بھی دی اور یہ بات بھی کہی کہ تم کسرا کے کنگن پہنو، کسرا فتح ہوگا اور تم وہاں سے مال غنیمت میں حاصل کیے ہوئے کنگن پہنو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جنگ میں مارکا درپیش تھا، کافر قلعہ بند تھے
اور مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا قلعے کا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. سراقہ کہنے لگے کہ تم لوگ منجنیق میں جہاں پتھر رکھ کے پھینکتے ہو قلعے کے اندر، منجنیق میں مجھے رکھ کے تو قلعے کے اندر پھینکو، میں قلعے کے اندر جا کے قلعے کا دروازہ کھولتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ پتھر کو رکھ کے پھینکا جاتا ہے اور وہاں جاتے جاتے تمہاری کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ تمہاری تو ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی وہاں جا کے قلعے کے اندر جانا اور پھر وہاں سے نیچے گرنا، اور پھر تمہیں کتنی ہوش رہے گی کہ جا کے تم دروازہ کھولو اور گرتے ہی وہاں پہ سارے کافر اکٹھے ہیں، مار ڈالیں گے تمہیں، کون زندہ چھوڑے گا تمہیں؟ سراقہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے، یہ ساری باتیں مجھے بھی معلوم ہے کہ قلعے کے اندر اس طرح جانا موت کو دعوت دینا ہے، کھلا کھلی موت ہے، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی تھی کہ تم کس طرح کے کنگن پہنو گے. میں نے ابھی تک وہ کنگن نہیں پہنے، جب تک میں کنگن نہیں پہنوں گا مروں گا نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کے رسول کی زبان مبارک پوری نہیں ہو جاتی. اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور پھر واقعی صحابہ نے اس کو منجنیق میں رکھ کے سراقہ کو قلعے کے اندر پھینکا، سراقہ نے جا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. یہ ہے ایمان، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے کہ موت نہیں آئے گی مجھے اس وقت تک جب تک میں کسی آگے کنگن نہ پہن لوں، لہذا جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے موت نہیں آئے گی اس وقت تک. یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ میدان جنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے موت کے ساتھ. تم یہ سمجھتے ہو کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو ضرور موت ہی آنی ہے، وہاں پہ موت اس کو آئے گی جس کی موت لکھی ہے، جس کی موت لکھی نہیں ہے اس کو موت نہیں آئے گی. خالد بن ولید نے کتنے مار کے لڑے اور کتنے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کتنی تمنا تھی شہادت کی. آخری وقت پہ جب موت بستر پہ آ رہی تھی تو حسرت سے یہ بات کہی کہ میں نے اتنے مار کے لڑے ہیں، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ زخم نہ لگا، لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ میں بستر پہ اپنی طبی موت مر رہا ہوں، شہادت کی تمنا کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہیں ہو سکی. اللہ نے میدان جنگ میں موت نہیں لکھی تھی، نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب معجلہ، تمہاری موت تو میں نے لکھ لی ہے پہلے، اس کا وقت کہاں ہے، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، یہ ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. تمہارے ڈرنے نہ ڈرنے سے تو موت نہیں آئے گی. جو منافق بھاگ گیا 300 پہلے کہ وہاں جا کے ہم لڑائی نہیں کرتے، وہاں مارے جائیں کھلی جنگ میں، کافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ان کی قوت ہے، ان کے پاس لشکر ہے، اسلحہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اپنی جانیں اس وقت تو بچا لی، لیکن کیا ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے؟ وہ بھی مر گئے. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرنی تھیں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور انہوں نے جنت کے بہترین درجات حاصل کر لی. اور اللہ کی وہ بات تو پوری ہو گئی کہ میں نے جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آنی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ کرے ثواب الدنیا، دنیا کے بدلے کا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، نُؤْتِهِ ہم اس کو دے دیں گے، کلوہا نہیں کہا اللہ نے، منہا، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی دنیا ہم نے اس کی قسمت میں لکھی ہے اتنی دے دیں گے. دنیا کی تمنا جو ہے، دنیا کی چاہت جو ہے، دنیا کے پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کرو. یہ ایک صحابی یا تابعی کا واقعہ ہے. گھوڑے پہ سوار تھے اور مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. مسجد سے باہر ایک سوالی بیٹھا تھا، بہت مسکین قسم کا، اور چہرے مورے سے انہیں لگا کہ واقعی یہ حاجت مند ہے. انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں اپنا گھوڑا جو ہے نا یہ اس کو دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا. اندر چلے گیا نماز پڑھنے کے لیے.
نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو گھوڑا بھی غائب اور سوالی بھی غائب، دونوں غائب تھے. کہنے لگے کہ میں نے ارادہ تو کر ہی لیا تھا، لیکن اس طرح تو لیتا تو وہ تیرے لیے حلال ہوتا اور تیرے لیے برکت اور خیر کا باعث بنتا، لیکن وہ تیری قسمت میں لکھا تھا، لے تو لیا تو نے لیکن حرام کر کے لیا. فرمایا کہ دنیا کا جو ارادہ کرتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دیتے اتنی ہی ہیں جتنی ہماری مرضی ہوتی ہے، جتنی ہماری مشیت ہوتی ہے. اگرچہ سیاق کے اعتبار سے تعلق اس کا بھی جنگی احد کی طرف ہے اور اشارہ ہے صحابہ کرام جو پہاڑ کی چوٹی سے چلے گئے تھے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے. اب اس کو دنیا اللہ نے کیوں کہا؟ مال غنیمت حاصل کرنا جنگ میں، یہ جنگ کا جہاد کا حصہ ہے. صحابہ کرام سے جنہوں نے چوٹی چھوڑی تھی، ان کے دلوں میں یعنی معمولی سی رغبت جو ہے دنیا کی دولت کی وہ بھی ہوگی ہی، لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ اتنا خلاف شریعت نہیں تھا جس پہ اتنا بڑی پکڑ کی اللہ نے. خلاف شریعت اس لیے نہیں تھا کہ غنیمت کا مال حاصل کرنا جہاد کا حصہ ہے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فتح ہو گئی اور لوگ جو ہیں عملاً مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور وہ مال غنیمت لینے کے لیے چلے گئے، اگرچہ اس میں اس بات کا عنصر موجود تھا کہ دنیا کا مال ہے، لیکن تھا تو مال غنیمت. کوئی ناجائز مال لینے کے تو نہیں نکلے تھے، وہ جائز مال لینے کے لیے نکلے تھے. لیکن چونکہ وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے ساری دنیا کے لیے مثال بننا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ براہ راست تربیت یافتہ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز کام ہونے کے باوجود اس پہ مواخذہ کیا کہ تمہارے شان کے لائق نہیں، یہ تمہاری شان بڑی اونچی اور بڑی بلند ہے اس بات سے کہ تم سے ایسی کوتاہی ہو. ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی کوتاہی ہوئی کہ یہ وقت ہے چھوڑنے کا پہاڑ کی چوٹی یا نہیں، لیکن مال غنیمت حاصل کرنا تو جہاد کا حصہ تھا، وہ غلط نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی بات پہ بھی بڑی پکڑ فرمائی کہ تمہارے لیے بہرحال یہ دنیا ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی، اور پھر آیت جو ہے وہ عام ہے قیامت تک کے لیے، ہر آدمی کے لیے، کہ جو آدمی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو صرف طمع ہے ڈالروں کا، ریالوں کا، پلاٹوں کا، فلیٹوں کا، اپنے کاروبار کا، فیکٹریوں کا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی تمنا کر لے. اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارے اگلے بھی اور پچھلے بھی، تمہارے زندہ بھی اور مردہ بھی، اور تمہاری مخلوق خشکی کی بھی اور تری کی بھی، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے لوگ اپنی اپنی مرضی کا مجھ سے مانگیں کہ مجھے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. فرمایا کہ میں سارے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی پانی سمندر میں ڈوبنے سے تم اس کو نکالو تو اس کے ساتھ پانی لگ کے آتا ہے، اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو دنیا مانگے گا مجھ سے میں دنیا دے دوں گا اس کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے. محض دنیا کو مانگو گے، محض دنیا کے پیچھے پڑو گے اور دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، رسول کو چھوڑ دو گے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں. اور یہ دنیا ہے ہی اس مقصد کے لیے، دنیا اللہ نے برائی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کون کس بات کی تمنا کرتا ہے. اللہ ہر بندے کی تمنا پوری کر دیتے ہیں. دنیا مانگے گا اللہ کہتے ہیں میں دنیا بھی دوں گا. اور فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آدمی آخرت کا بدلہ چاہے گا میں اس کو آخرت کا بدلہ بھی دوں گا. اللہ فرمایا، اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا نا کہ جو آدمی کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا ہی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا دیں گے. اور جو آدمی یہ کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے. یہ اب انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے، انسان کی سوچ کی بات ہے
کہ وہ اپنے آپ کو دنیا تک محدود رکھنا چاہتا ہے، یا اس کی نگاہیں آخرت پہ بھی پڑتی ہیں، یا وہ اللہ سے آخرت کا سوال بھی کرتا ہے. اور نیتوں کا معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کی طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اس کو اس کے بستر پہ موت آتی ہے، شہادت کا موقع اس کو نہیں ملتا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے اس کی نیت کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے مکان بنایا اور اس میں کھڑکی رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ کہہ رہا یا رسول اللہ مکان ہوادار ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے، یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں دوہرا ثواب ہوتا، تمہیں ہوادار مکان بھی مل جاتا اور تمہاری نیت کا اللہ اجر و ثواب بھی دے دیتا. بنو سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو آدمی جتنے زیادہ قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف چل کے آنے کے لیے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں. کسی نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ فلاں جو قبیلہ ہے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر مسجد کے قریب نہیں بنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ مسجد سے زیادہ اچھی ہمسائیگی کس کی ہو سکتی ہے، اسے کیوں ایسی بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا تم نے ایسی بات کہی کہ ہم اپنے گھر مسجد کے قریب نہیں بنانا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا کہ جتنا زیادہ دور سے چل کے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، ہم تو زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے دنیا مانگے گا میں اس کو دنیا دوں گا، اور جو آدمی مجھ سے دنیا اور آخرت مانگے گا میں اس کو دونوں دوں گا، اور میرے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جتنی بھی انسان تمنا کرے خواہ وہ دین کی کرے یا دنیا ہی کرے، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کو دوں گا. اور اگر انسان کو اللہ نہیں دیتے اس کی کوئی مصلحت اور حکمت ہے، اور اس کی مصلحت اور حکمت میں بھی انسان کے لیے خیر اور بھلائی. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ شکر گزار بندوں کو ہم انشاءاللہ ان قریب ان کا بدلہ دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لیاقت صاحب تو نہیں آئے؟ زیادہ لوگوں کی درخواستیں دعا کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب کی نیک خواہشات پوری فرمائے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ 4 ماہ سے وہ پریشان ہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا کام وغیرہ کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے لیے معاملات سہل اور آسان فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری لڑکی شادی کے لیے دعا کیجیے، نیک اور دیندار گھرانے میں لڑکی کی شادی ہو جائے. یہ بڑی تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ جو آپ نے ارادہ کر لیا ممکن ہے اس ارادے میں آپ کو کچھ تاخیر ہو جائے اور بڑی بڑی دنیاوی کشش کے رشتے ملے آپ کو، لیکن اگر آپ اپنے اس عزم پہ قائم رہے، اس نیت پہ قائم رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا عزم ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی 12 دن سے اسپتال میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے. اگر کوئی صاحب ام الحمام یا الیہ سے آتے ہوں تو برائے کرم درس کے بعد ان سے رابطہ کریں. یہ ان کا نمبر بھی لکھا ہے، موبائل نمبر. اگر کوئی صاحب آتے ہوں ام الحمام سے یا الیہ سے تو وہ یہ پرچہ لے لیں اور ان سے رابطہ کر لیں. ایک بھائی نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس بارے میں جو کچھ میرا ناقص مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز تسبیح پڑھنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے.
یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ 2 سال سے اپنے تنازل کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور تجدید نہیں ہو رہی اقامے کی. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے معاملات سہل اور آسان کرے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں امام نہیں تھا کوئی بھی, اور صحابہ کرام نے آج خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. بینک کھاتے میں پیسے ہیں ان کو غریبوں میں دینا جائز ہے یا نہیں, ورنہ سود کے پیسے کو کیا کرنا چاہیے؟ سود کے پیسے کے بارے میں اس سے پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ مسئلہ جو ہے قرآن مجید کی نص کے مطابق وہ تو یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ, اگر تم واقعی مومن ہو تو جو باقی تمہارا سود لینے والا ہے اس کو چھوڑ دو. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سودی اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ, اس میں پیسہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے رکھا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. قرآن کا حکم یہ ہے. اب بعض لوگوں میں دل میں یہ اطمینان نہیں ہوتا یا ان کو اس معاملے میں تشویش رہتی ہے کہ اس کا فائدہ بینک والے اٹھائیں گے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لینا ضرور چاہیے. اب آپ کو یہ کیا پتا کہ وہ بینک دیوالیہ ہونے والا ہے یا فائدہ اٹھائے گا؟ کتنے بینک ہیں امریکہ کے بڑے بڑے بینک جو دیوالیہ ہو گیا ہے. یہ بات کہنی, اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کے پیسے کو مٹاتا ہے, اور ہمارے دل میں یہ بات بڑی ایسے نکلتی نہیں کہ یہ سود کا پیسہ بینک کو چھوڑیں گے تو کافروں کو یا بینک والوں کو اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, یہ بے برکت پیسہ ہے. دوسرا موقف ہے علماء کا کہ بینک والوں کے پاس نہ رہنے دیں اور لے کے غریبوں کو تقسیم کر دیں, وہ ایک موقف ہے. اب جس بات پہ آپ کا اطمینان ہو کر لیجیے, لیکن میرا اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ بینک سود کا پیسہ لینا نہیں چاہیے اور آئندہ ایسی جگہ پیسہ نہ رکھیں جہاں سے اس پہ سود ملتا ہو. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے, دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. حق مہر کی رقم کے بارے میں کہ طے کرنا لڑکی کے ہاتھ میں ہے یا لڑکی کے ولی کے ہاتھ میں ہے, اور کیا لڑکی ولی حق مہر سے زیادہ طے کر سکتا ہے؟ حق مہر کے بارے میں یہ چونکہ لڑکی طے نہیں کر سکتی, لڑکی والوں کو یہ طے نہیں کرنا. اصل میں معاملات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ شریعت کا تو پاس نہیں کیا جاتا, شریعت کے احکام کو دیکھا نہیں جاتا. حق مہر جو ہے وہ لڑکے والوں کو اپنی استطاعت کے مطابق کم سے کم مہر جو ہے جتنا آسانی سے وہ دے سکے وہ طے کرنا چاہیے. اور اس مضمون کی یا تو حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں حق مہر کم سے کم رکھا گیا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے تو آیت یاد کرنے یا کرانے کے معاملے میں بھی کو بھی حق مہر کا قرار دیا ہے. اس لیے حق مہر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقرر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, اور پھر یہ لڑکی والوں کے مطالبے پہ کرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے. لڑکا جتنی دینے کی استطاعت رکھتا ہے اتنا لکھے, اور جتنا لکھے اس کو ادا کرے. جتنا حق مہر لکھا گیا ہو وہ فوراً لڑکی کو ادا کرنا چاہیے, اسے معاف کرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ لڑکی کی ملکیت ہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا ہو یا کسی سے امانت لی ہو, اور وہ امانت یا قرض واپس کرنا جس طرح فرض ہے اسی طرح وہ حق مہر ادا کرنا عورت کو فرض ہے. ایک بھائی نے پاکستان کے ایک عالم کے حوالے سے بات لکھی ہے
کہ انہوں نے یہ کہا ہے دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانا ضروری ہے، اور قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے انہوں نے۔ ان معاملات میں جو اختلافی مسائل ہیں بڑا اچھا معیار، اور بار بار میں آپ سے گزارش بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے سامنے معیار موجود ہے اور بڑا سہل اور آسان معیار ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جس میں میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، زیادہ بحث کرنے کی اور زیادہ لمبی چوڑی طویل باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نجات پانے والا فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرار دیا، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہے تو بنا لیں، نہیں بنایا تو نہ بنائیں۔ قرآن کو سمجھنے والے، احادیث کو سمجھنے والے ہم سے زیادہ تھے وہ صحابہ کرام جو آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یا فلاں قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ جھگڑا اتنا ہے ہی نہیں لمبا۔ اگر صحابہ کرام نے بنایا ہے وسیلہ تو بنائیں، نہیں بنایا تو نہ بنائیں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ ایک ضروری اعلان ہے۔ مکتب تعاونی برائے ارشاد الروضہ نہایت اعلان کرتا ہے کہ مکتب روز جمعہ 23 ربیع الاول 16 مارچ، آج ہے 16، اگلا جمعہ 2012 عصر کی نماز کے بعد سے عشاء تک استراحت صدیق الخیر حی الثمامہ میں ایک دینی عظیم شان پروگرام ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں گراں قدر علماء کرام دینی موضوعات پر تقریر کریں گے۔ اگلے جمعے کو عصر کی نماز کے بعد استراحت صدیق الخیر، اور اس کا پیچھے نقشہ وغیرہ دیا ہوا ہے، اس میں ہے دینی پروگرام، اور جو حضرات چاہیں وہ اس میں شریک ہوں۔ میرے بھائی، بڑے بھائی، یہ ایک بھائی نے 2 سوال لکھے ہیں، سوال دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ شکایتیں کی ہیں، ان میں یہ اور یہ خرابی ہے، یہ اور یہ برائی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مجھے ان سے کہاں تک صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ان کی برائیوں کا تعلق ہے، ان کا وبال ان کی ذات پہ ہے، آپ پہ اس کا وبال نہیں ہے، اور صلہ رحمی کرنا جو ہے اس میں ان کی جو کمزوریاں ہیں یا جو برائیاں ہیں وہ ماننے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان میں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، جو کمزوریاں نظر آتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے آپ معاملات کریں، اپنے ڈیلنگ اپنی ان کے پیش نظر کریں، لیکن قطع رحمی نہ کریں۔ قطع رحمی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے بولنا چالنا ترک کر دیں، آنا جانا ترک کر دیں، ان کی خیر و عافیت دریافت کرنا ترک کر دیں، خوشی اور غمی کے معاملات میں ان سے الگ ہو جائیں۔ یہ معاملات کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ جو رحم کے رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی سے 1 سال تک قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک قتل کا گناہ آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے قطع رحمی کرنا، خواہ وہ بہن کا معاملہ ہو یا بھائی کا معاملہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی حد تک، اپنی استطاعت تک کے مطابق کوشش کرتے رہیں کہ ان کے معاملات کی اصلاح ہو۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اچھی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور حقوق کا خیال رکھتی ہیں، لیکن داڑھی کے معاملے میں اور درس کے معاملے میں ان کو اعتراض ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اور مسلط کے ساتھ ذہن سازی کریں۔ دیکھیں نا، لوگ تو جانور کو سدھا لیتے ہیں آہستہ آہستہ، طوطے کو، کوے کو، بندر کو، گھوڑے کو، ہاتھی کو، یہ جانور ہیں اور ان کا ذہن بدل دیتے ہیں، ان کو سدھا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر اور حکمت کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے نہ تو آپ شدت اختیار کریں بیوی کے ساتھ، نہ سختی کریں، نہ مارے پیٹیں، کچھ نہیں کریں۔ اس میں صرف ذہن سازی کی ضرورت ہے، ذہن تیار کریں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے
جس کے سامنے آپ بار بار اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام لیں اور اس کے اندر کوئی اس کا دل نرم نہ ہو یا اس میں شرم و حیا پیدا نہ ہو۔ اس لیے ان معاملات میں حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ذہن سازی کی ضرورت ہے، ذہن سازی کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے ایسے معاملات میں، جن معاملات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ نیکی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، نیکی اللہ پوری کیوں نہیں کرے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ تو آخرت کی حسنہ ہے، بھلائی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن